محلہ نوغان مشہد میں حرم مقدس امام رضا علیہ السلام کے نواح میں موجود ہے۔ یہاں بعض دیگر تاریخی مقامات کے علاوہ مسجد امام رضا علیہ السلام بھی موجود ہے، جو تاریخی اعتبار سے اہم مقام ہے۔ اس مسجد کی فضیلت کے لیے روایت اور واقعہ وغیرہ بھی ہے، اور بزرگان دین اور خادم مسجد سے بھی ہم نے سوال کیے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ مولا امام رضا کی شہادت کے بعد انہوں نے یہاں پہ لے آئے، اور امام کے جو ہے نا تدفین جنازہ وغیرہ ہو گئے ہیں۔ خواہران یہاں کی جو ہے خواتین نے جو ہے نا اپنی زیورات تک بھی امام غریب الغرباء کے نام پہ نظر کیے، تو یہاں پہ سالانہ مجلس سے خاص کر امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر مومنین عزاداران یہاں پہ آتے ہیں اور مجلس بھی برپا ہوتے ہیں۔ خارجی پاکستانی سارے علماء کرام یہاں پہ آتے ہیں، کبھی خمسہ مجالس بھی یہاں پہ برپا کرتے ہیں، اور اس سال الحمدللہ شہادت کے موقع پہ جو ہے نا عشر محرم کے جلوس بھی یہاں سے برآمد ہو گئے، تو اردو زبان میں بھی یہاں پہ جو ہے نا مجلسیں ہوا کرتے ہیں، اور مومنین یہاں پہ نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ مسجد کی جو ہے نا اس کے قدیم ہونے کے جو ہے دلیل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ یہ سنگ پر یہاں پہ نصب کیے گئے ہیں۔ یہ کافی عرصے پرانے کہ بزرگان بھی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا دقیق ہم بتا سکیں، تو کافی لوگوں نے اپنے دکانوں میں بھی جو ہے نا یہاں سنگ تبرک کے لیے لے کر گئے ہیں۔ قدیم روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں امام رضا علیہ السلام کا جنازہ اطہر تیار کیا گیا تھا۔ انجاز کنم مقدم همین مسجد روز شهادت امام رضا که میشه خانوما میان اینجا برن تشییع جنازه آقای امام رضا، به خاطر که روز شهادت امام رضا شهید میشه زن نوغان نیریه‌اش رو ببخشن برن تشییع جنازه آقای امام رضا۔ 1200 سالہ پرانی روایت کے مطابق نوغان کی خواتین حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر اس مسجد میں آپ کے پاکیزہ جنازے پر آئی تھیں، اپنا سر اور سینہ پیٹا، ماتم کیا اور آنسو بہائے تھے۔ سینکڑوں سالہ اس قدیم رسم کے مطابق ہر سال ماہ سفر کے آخری عشرے میں نوغان محلے میں رہنے والی خواتین 8ویں امام کے یوم شہادت کے موقع پر ماتم و سینہ زنی کرتی ہیں۔ خواتین جلوس کے شکل میں ہاتھوں میں پھولوں کی ٹہنیاں اٹھائے ماتم کرتی ہوئی حرم کی طرف آتی ہیں۔ نوغان کی خواتین کا یہ منفرد جلوس مسجد امام رضا علیہ السلام سے امام رضا علیہ السلام کے علامتی جنازے کو کاندھے پر اٹھائے نوغان کی گلیوں سے ہوتا ہوا امام رؤف کے حرم میں آتا ہے۔ بعض روایت کے مطابق مامون کے محل کی خواتین اور لونڈیوں نے امام کی شہادت پر سوگ منایا ہے۔ یاسر خادم نے بھی محل کی عورتوں کے ماتم کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ یاسر خادم امام رضا علیہ السلام کے خادموں میں سے تھے۔ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ امام اپنی زندگی کے آخری دن بہت کمزور تھے۔ اس وقت عورتوں اور لونڈیوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اور مامون کی عورتیں اور لونڈیاں بھی ننگے پاؤں امام رضا علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئیں اور سارے گھر میں آہ و بکا بلند ہوا، اور رات کے وقت امام رضا علیہ السلام شہید ہوئے۔ صبح کے وقت جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام رضا علیہ السلام کو مامون نے شہید کیا ہے تو انہوں نے مامون کے خلاف ہنگامہ کیا۔ شیخ صدوق کی کتاب کے مطابق مامون نے جو لوگوں کی بغاوت سے پریشان تھا امام رضا علیہ السلام کے چچا سے کہا کہ وہ لوگوں کے درمیان جائیں اور لوگوں میں اعلان کریں کہ جنازہ آج نہیں کل ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام کے چچا محمد بن جعفر نے لوگوں کو منتشر کیا اور اس کے بعد انہوں نے امام کو غسل دیا۔ حالانکہ یاسر خادم کا کہنا ہے کہ انہوں نے رات کو امام رضا علیہ السلام کو دفن کیا۔ شیخ صدوق نے جو ذکر کیا ہے وہ یاسر خادم کی روایت ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب جنازے کی تقریب ہوئی تو اس میں نوغان کی خواتین نے شرکت کی۔ مکانی که درش هستیم مسجدی است به نام مسجد امام رضا علیه السلام در محله نوغان مشهد که در نزدیکی حرم امام رضا علیه السلام واقع شده. یکی از محله های قدیمی که در مشهد که قدمتش برمیگرده به زمان ائمه علیهم السلام این محله نوغانه.
در این مسجدی که هستیم و به نام امام رضا علیه السلام هست، هر ساله در روز شهادت امام رضا علیه السلام خانم ها جمع میشن و به یاد خانم هایی که بدن امام رضا علیه السلام رو تشییع کردن، از اینجا یک تشییع نمادین به سمت حرم امام رضا علیه السلام انجام میدن. و در این مسجدی که درش هستیم از قدیم منتسب بوده که وجود نازنین امام رضا علیه السلام از اینجا عبور کردن و نماز خوندن. این مطلب بین قدیمیای این محله که سالیان سال اینجا بودن و رفتن و نسل بعد آمدن، همینجور نسل در نسل عرض شود معروفه که این مسجد منتسب به امام رضا علیه السلام. و همین مناسبت هم این سوگواره امام رضا که هر سال روز شهادت امام رضا علیه السلام از اینجا انجام میشه به همون مناسبت هست و به یاد اون واقعه انجام میشه. انشالله که همه ما تحت عنایت خاص امام رضا علیه السلام قرار بگیریم. مسجد امام رضا علیہ السلام کی دیوار میں نصب قدیم پتھر کی تختی بھی اس مسجد کے قدیمی ہونے کی داستان سنا رہی ہے۔ بعض روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام اس مسجد میں تشریف لائے تھے اور یہاں نماز ادا کی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام خراسان تشریف لائے تو اسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور یہاں کے لوگوں کو تبلیغ فرماتے تھے۔ نوغان 3 صدی ہجری میں ریاست طوس کے بڑے شہروں میں سے ایک اور امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا شہر ہے۔ اس زمانے میں طوس میں 2 شہر تیران اور نوغان شامل تھے، اور نقل کے مطابق ان میں 1000 سے زیادہ دیہات تھے، جن میں سنا آباد گاؤں جو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے موجودہ دفن کا مقام ہے، اس کا شمار اسی شہر کے مضافات میں ہوتا ہے۔ نوغان کے محلے اور گلیاں زیادہ تر اب بھی قدیم طرز پر موجود ہیں۔ تنگ گلیاں اور پرانے طرز تعمیر کے مکانات اور بازار اس شہر کی قدیم ثقافت کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تاریخی عمارتیں جیسے خواجہ ابا سلط اور خواجہ ربیع کے مقبرے، تیکا کرمانی، حج نوروز کا پرانا حمام یا میر کا مقبرہ اس دور کی قدیم یادگاروں میں سے ہیں۔ جب ہم اس محلے سے گزرتے ہیں تو ان میں سے کچھ عمارتیں اب بھی ایران کے قدیم ورثے کے طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔